ولادت با سعادت حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا گزری ہے کہ یہ ایام ولادت و شہادت اہل بیت علیہم السلام اور بالخصوص جناب زینب سلام اللہ تعالی علیہا ایام تعہد ہیں۔ حضرت زینب کا کردار عموماً ہم نے جو سنا ہے وہ مصائب و مصیبت کے میدان میں سنا ہے۔ حضرت زینب کا نام آتے ہی مصائب ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بی بی نے بہت زیادہ مصائب جھیلے ہیں، برداشت کیے ہیں، لیکن بی بی کا پہچان استقامت ہے اور سخت ترین میدان میں دین کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ شانہ بہ شانہ قدم بہ قدم اور پھر سید الشہداء کے بعد بالخصوص امانت الہی کو دوش پہ اٹھانا، سنبھالنا، یہ اصل بی بی کا کارنامہ ہے۔ بہت عالی مقام شخصیت ہے حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا۔ شخصیت سے بھی ہم زیادہ آشنا نہیں ہیں، چونکہ اس موضوع پہ ہم عموماً سوگواری کر کے سمجھتے ہیں کہ عقدہ ہو گیا ہے، اور باقی پہلو، باقی جو ابواب ہیں ان سے آشنائی کو لازمی نہیں سمجھتے۔ حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا اسوہ ہیں، نمونہ ہیں سب کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، صبر و استقامت و پائیداری کا نمونہ ہے، آگاہی و بیداری کا نمونہ ہے۔ یعنی جب بڑے بڑے فقہا، صحابہ فریضہ تشخیص دینے میں مشکل کا شکار تھے، مردد تھے، تردید میں تھے، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خود سے، نہ بھائی کے اصرار پر، امام حسین کے اصرار پر نہیں، بلکہ خود سے تشخیص دیا اپنا فریضہ، اور اصرار کر کے سید الشہداء کے ہمراہ شامل ہوئی اس تحریک کے اندر، اور دشوار ترین مراحل بی بی نے تحمل کیے ہیں۔ عالمہ، فاضلہ اور ایک نمونہ کامل معرفت کا، آگہی کا، شعور کا، ارادے کا، استقامت کا۔ یہ ارادہ جو جناب سیدہ میں تھا، ثانیہ زہرا میں، غیر معمولی ارادہ تھا، غیر متزلزل ارادہ تھا۔ ہمارے لیے تصور بھی مشکل ہے اس ارادے کا، چونکہ جو حوادث پیش آئی ذرہ برابر بی بی کے ارادے پہ اثر انداز نہیں ہوئے، بلکہ پہلے سے زیادہ پختگی ارادے کے اندر پیدا ہوئی۔ گھر سے نکلنا، مدینہ سے نکلنا، عورتیں عموماً ارادتاً ضعیف ہوتی ہیں، مزاجاً ضعیف ہوتی ہیں، احساساتی ہوتی ہیں، مصائب میں گھبرا جاتی ہیں، سخت میدانوں کے لیے نہیں ہوتی، لیکن بی بی روز اول سے اس میدان میں خود رضاکارانہ طور پر شامل ہوئیں، اصرار کر کے شامل ہوئیں، اور تمام مراحل میں ہر مرحلے سے، پہلے مرحلے سے آگے زیادہ با ارادہ تر شامل ہوئی ہیں۔ یہ اہتمام ضروری ہے کہ ان اصولوں کو باقاعدہ کھولا جائے، پڑھا جائے، اور زندگی کے ان کے مختلف مراحل واضح ہوں، تاکہ یہ نقش قدم ہیں، یہ سرمشق ہیں جسے ہم سب نے اپنانا ہے۔ صرف ان کا ذکر کر کے ان کے لیے رو لینا کافی نہیں ہے۔ جب تک ان کی شخصیت کا پرتو اور عکس اور سایہ ہماری شخصیت پہ نہیں آ جاتا، اس وقت تک ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ اور حقاً کہ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ایک شاعر نے، فارسی شاعر نے بی بی کے بارگاہ میں یہ عطیہ پیش کیا ہے عقیدت کا، لیکن بہت عالی ہے، بہت خوبصورت ہے کہ
کربلا می مرد اگر زینب نہ بود، شیعہ می پجمرد اگر زینب نہ بود، کہ کربلا مر جاتی اگر یہ بی بی نہ ہوتی، اور شیعہ مرجھا جاتا اگر یہ بی بی نہ ہوتی، اسلام مرجھا جاتا اگر یہ بی بی نہ ہوتی، قرآن مہجور و معدوم ہو جاتا اگر یہ بی بی نہ ہوتی۔ بہت بلند ہمت، عالی قدر بی بی ہیں، لیکن ہم نے عرض کیا کہ صرف ان کے لیے سوگ منایا ہے، سوگ سے آگے نہیں بڑھے، ان کی شخصیت سے اسوہ قبس اقتباس نہیں لیا، ان کی شخصیت کی نورانیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی، خواتین میں مردوں میں پیدا نہیں ہوئی۔ ضعیف ارادے ہیں ہمارے، بہت کمزور ارادے ہیں، افسوسناک حد تک ہمارے کمزور ارادے ہیں، جبکہ ہم منسوب اہل بیت سے ہیں، ہم منسوب امام حسین سے ہیں، ہم منسوب کربلا سے ہیں، ہم منسوب حضرت زینب سے ہیں، اور ارادے ہمارے بہت کمزور و ضعیف ہیں، کوئی تناسب نہیں ہے ارادہ زینبی میں اور ہمارے ارادوں کے اندر۔ یہ وہ پہلو ہیں جن کی ضرورت ہے کہ ہم بی بی کے اسوہ حسنہ سے حاصل کریں۔